اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسپیشلی ٹیچرز کے لیے، اساتذہ کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنا پیغام آسان لفظوں میں ٹیچرز تک پہنچانے میں کامیاب رہوں گا۔ آپ ٹیچر ہیں اور آپ بچوں کو لینگویج پڑھاتے ہیں، تو آپ کے بچے لینگویج پڑھنے کے باوجود بدگو ہیں، زبان دراز ہیں، بڑوں کا ادب نہیں کرتے، گفتگو اور الفاظ سے دوسروں کے دلوں کو زخمی کرتے ہیں، تو آپ نے انہیں زبان پڑھائی ہے، انہیں سکھائی نہیں ہے۔ آپ ریاضی کے استاد ہیں، آپ نے بچوں کو ریاضی کا ہر مسئلہ، ہر سوال حل کرنا سکھا دیا ہے۔ آپ نے ہر سوال کو آسانی سے حل کرنے کی مشق کروا دی ہے۔ اس کے باوجود زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو، معمولی مسائل کو بھی اگر آپ کا شاگرد حل نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے صحیح معنوں میں سوال حل کرنے کی تربیت نہیں دی، صحیح معنوں میں سکھایا نہیں ہے۔ آپ آتے ہیں کلاس روم میں، اپنی سناتے ہیں، سنا کر چلے جاتے ہیں، بچوں کی نہیں سنتے، تو آپ نے کچھ پڑھایا ہی نہیں، کچھ سنایا نہیں۔ ٹیچرز کو سنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ کھڑی کھڑی سناتے ہیں، اور بعض اوقات تو اپنی سناتے ہوئے اسٹوڈنٹ کی تذلیل بھی کرتے ہیں، توہین بھی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، مار پیٹ بھی کرتے ہیں، مگر اس کی نہیں سنتے۔ آپ نے اگر بچے کی بات نہیں سنی، اس کا سوال نہیں سنا، اپنی سناتے رہے، تو آپ ناکام استاد ہیں۔ آپ کے جو کان ہیں، آپ نے ان کانوں سے بچوں کی نہیں سننی، آپ نے دل کے کانوں سے بچوں کی سننی ہے۔ آپ محبوب ٹیچر بن سکتے ہیں اگر آپ بچوں کی سننے لگ جائیں۔ آپ بچوں کے ہر دل عزیز ٹیچر بن سکتے ہیں کہ فری پیریڈ میں بچے ہیڈ ماسٹر کو کہیں کہ ہم اس ٹیچر سے پڑھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا آئیڈیل ٹیچر ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کو بھی سنیں، ان کو بھی بات کرنے کا موقع دیں اور ان کی باتیں دل کے کانوں سے سنیں۔ یاد رکھیں، کتاب نہیں سکھاتی، استاد سکھاتا ہے، اور استاد وہ سکھاتا ہے جو محبت سے سکھاتا ہے۔ آپ ٹیچنگ کے پروفیشن میں دل سے آئے، مجبوری سے آئے، یہ آپ کو معلوم ہے، مگر اب آ گئے تو پھر دل سے آپ ٹیچر بنے۔ میں نے غالب کا ایک شعر پڑھا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان محبت سے نہیں تھکتا، محنت سے تھک جاتا ہے، محبت سے نہیں تھکتا۔ تو ٹیچرز کو بھی اپنے شعبے سے محبت کرنی چاہیے، بچوں سے محبت کرنی چاہیے۔ پھر دیکھیے کہ آپ کے بچے کیسے آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، آپ کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں اور آپ کے پیچھے چلنے پر دل سے مجبور ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ اصول کچھ اپنا لیتے ہیں کہ آپ بچوں کی سنیں بھی اور بچوں کو زبان بھی سکھائیں، ان کو زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنا بھی سکھائیں اور ان کی سنیں بھی، تو یقین کریں آپ ہر دل عزیز ٹیچر بن سکتے ہیں۔ ایک چیز اور بھی میں یہاں ضروری ہے کہ اب ٹیچرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی مقصد سے خالی ہے، آپ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ بچوں کو بھی مقصد نہیں دے پائیں گے۔ آپ بچوں کی زندگی بھی مقصد سے خالی رکھیں گے۔ آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد رکھیں اور پھر اسی مقصد کو بچوں میں منتقل کریں، ان کے مقاصد بھی واضح ہوں، تو وہ بچے ضرور کامیاب و کامران ٹھہریں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ یاد رکھیں، کتاب سے نہیں سیکھتے۔ کتاب دنیا کی سب سے پر اثر کتاب جو ہے قرآن مجید ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے ایک رول ماڈل ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیے اور وہ ہمیں سکھاتے ہیں اور ہم ان کی سیرت سے سیکھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بھی اپنی سیرت کو اتنا خوبصورت بنائیں، باکردار ہوں، آپ نیک دل ہوں، رحم دل ہوں، خیر خواہ ہوں، تب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بہت پر اثر بنیں گے اور وہ دنیا کے پر اثر لوگوں میں شمار ہوں گے۔
اور وہ جہاں خود نمایاں ہوں گے وہ آپ کے نام کو بھی بڑا کریں گے۔ علامہ اقبال جو ہیں شاعر مشرق، حکیم الامت، مصور پاکستان، وہ جب ان کو سرکار کوئی بڑا اعزاز دینا چاہتی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھہریے، پہلے آپ میرے استاد کو کوئی خطاب دیں، کوئی لقب دیں، کوئی اعزاز دیں، پھر میں اعزاز لوں گا۔ تو وہ تب ہوتا ہے کہ جب اس نے دل سے اپنے اسٹوڈنٹ کی تربیت کی ہوتی ہے، اس کو سکھایا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی سکھانے والے بن جائیں، آپ بھی رول ماڈل بن جائیں کہ آپ کے طالب علم کہیں کہ پہلے ہمارے استاد کی کو عزت دو، اعزاز دو، وقار دو، پھر ہم یہ خطاب لیں گے، اعزاز لیں گے، یہ انعام لیں گے، پہلے میرے استاد کو۔ اس کے لیے پھر وہی کہوں گا کہ آپ اپنی پوری دلچسپی سے، اپنی پوری توجہ سے زندگی کا ایک خاص مقصد بنا کر اگر طالب علم کو ڈیل کریں گے تو یقین کریں آپ عزت، مقام، مرتبہ، ناموری اور شہرت پائیں گے، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں کوئی آپ کو جانے گا بھی نہیں، کوئی آپ کو بچانے کا بھی نہیں، اور کہیں آپ کا ذکر بھی نہیں ہوگا۔ آپ آج سے ایک اچھے ٹیچر، ایک آئیڈیل ٹیچر بننے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی میں مقصد لائیں گے، اپنے بچوں کو زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنا سکھائیں گے، ان کی اخلاقی تربیت کریں گے، ان کی زبان اچھی ہوگی، اور آپ ان کی باتوں کو بھی دل کے کانوں سے سنیں گے، اور آپ ایک آئیڈیل ٹیچر بنیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔